الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، قربانی کے ایام گزر چکے، جانور ہم نے ذبح کر دیا، اس کے گوشت بھی کھا لیا اور اپنے رشتہ دار، پڑوسی، غریب، مسکین سب کو ہم نے کھلا بھی دیا۔ کیونکہ گوشت جانور ذبح ہم نے کیا اور اس گوشت کو کھایا ہم نے، کھلایا ہم نے، تو اس سے ہمیں کیا ملا؟ اس سے ہمیں کیا ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس قربانی کے عمل سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جانور کے ہر ایک بال کے عوض میں ایک نیکی ملے گی۔ اب جس نے جس نوعیت کے جانور کو ذبح کیا ہے، قربانی کی ہے، اس کے حساب سے اس میں جتنے بال ہیں اتنی اس کی نیکیاں ملیں گی۔ کسی جانور کے جسم میں 1,00,000 بال ہیں، 10 لاکھ بال ہیں، 1 کروڑ بال ہیں یا 1 کروڑ سے زیادہ بال ہیں، اس نے اتنی نیکیاں کمائی ہے، اس نے اتنی نیکیاں کمائی ہے۔ اور یہ قرآن کا قانون ہے، بلکہ انٹرنیشنل قانون ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کا یہ قانون ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے آٹومیٹک اللہ رب العزت اس کو 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن قربان چاہیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کی عمروں کو دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ اس امت کی عمر کم ہے، تو آپ نے کہا کہ یا اللہ میری امت کی عمر کم ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ میری امت میرے بعد ایک بہت لمبا عرصہ زندگی گزارے گی، 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال، اور اس میں کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، یعنی نبیوں کا کام بھی انہی کے ذمے میں ہے۔ تو پھر ان کا اجر تو بڑھانا چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل جو گزشتہ 1500 سال زندگی گزار کر گئی ہے جو قوم، اس میں مسلسل نبی آتے رہے، بلکہ ایک ایک وقت میں کئی نبی، ایک ایک علاقے میں ایک نبی تھے، ایک صحیح لیڈر ہے نا۔ آج ملک میں ایک صحیح لیڈر کی تلاش ہے۔ کسے تلاش ہے؟ ہندوؤں کو بھی تلاش ہے، مسلمانوں کو بھی تلاش ہے، ایک صحیح لیڈر ہمیں مل جائے۔ تلاش ہے کہ نہیں بتائیے؟ ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایک لیڈر کی کمی ہے، جو ایک ایسا لیڈر آ جائے جو اس ملک کے ویوستھا کو ٹھیک کر دے۔ تو ایک نبی، جو نبی ہوتا ہے اس سے بڑا کون لیڈر ہوتا ہے؟ تو اب آپ بتائیے کہ اس بنی اسرائیل میں ایک وقت میں 10 20 50 نبی موجود رہا کرتے تھے ہر علاقے اور خطے میں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے دور میں کوئی نبی آیا؟ اگر کسی نے نبوت کا اعلان کر دیا تو وہ جھوٹا، وہ کذاب ہے۔ کسی نے گمان بھی کر لیا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہے، تو پھر وہ ایمان سے ایسے ہی نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جایا کرتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے، ایک تو عمر کم ہے اور پھر ان کے کاندھوں پر ذمہ داریاں زیادہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کے اجر کو بڑھایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان کیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل،
جو لوگ اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جو زمین میں بویا گیا، اور وہ دانہ جو ہے 7 بالیاں نکالی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ کتنے ہوئے؟ 700۔ تو اس امت کو جو ملے گا کتنا ملے گا؟ 700۔ آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام یہاں بھی نہیں رکے، اللہ کے یا اللہ میرے امت کی یہ اجر بھی کم ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ اجر بھی کم ہے، ہمیں اور بڑھائیے۔ اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے گا مضاعف کر دے گا۔ مضاعف کا مطلب ڈبل۔ 700 ڈائریکٹ ہو گیا 1400، جس کا 1400 بنا ڈائریکٹ ہو گیا 2800، جس کا 2800 بنا ڈائریکٹ ہو گیا 28 کا دگنا کر دیجئے۔ اس کو کہتے ہیں مضاعف۔ یضاعف کا مطلب اللہ کرتا رہے گا، کر دے گا نہیں، کرتا رہے گا، ڈبل 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 ہوتا رہے گا۔ قربان جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری امت کا یہ اجر بھی کم ہے، مجھے اس پر بھی اکتفا نہیں ہے، اور بڑھا دیا جائے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا اس کو میں اجر عظیم بغیر حساب اتنا عطا کروں گا جس کا حساب و کتاب نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جانور کے جسم میں 1 بال ہے تو اس 1 بال کی نیکی جو نبی علیہ السلام نے 1 نیکی ارشاد فرمایا، 10 نیکی تو ملے گا، تھوڑا اخلاص ہوگا تو 700 نیکی ملے گی، تھوڑا اخلاص ہوگا تو یہ 700 دگنا ہوتا ہوا چلا جائے گا، اور اگر اخلاص ہوگا تو پھر اس کا 1 بال کا اجر بتا رہا ہوں میں، 1 بال کا اجر، یہ 700 سے نہ جانے یہ کہاں جائے گا معلوم نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انعامات مجھے اور آپ کو رکھا ہے۔ اور گوشت کھایا کون؟ ہم نے۔ خون بہایا کون؟ ہم نے۔ کباب اور ٹکیے اور طرح طرح کے لذیذ چیزوں کا مزہ کس نے اڑایا؟ ہم لوگوں نے اس کے مزے اڑائے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ آج مسلم محلے میں جائیے، شام کے وقت میں ناشتہ پانی ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں بھائی؟ ارے گوشت سب کے گھر میں بھرا ہوا ہے، شام کو جو ناشتہ ملتا ہے وہ اکثر و بیشتر گوشت کا ہی آئٹم ہوتا ہے۔ وہ ناشتے سے گوشت کا کیا تعلق ہے؟ کل میں بھیجا میرے گھر میں مہمان آئے، بھائی تھوڑا ناشتہ لے کر آ جاؤ، ماما پوڑی کے علاوہ کچھ مل ہی نہیں رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ ارے گوشت تو سب کے فریج میں بھرا ہوا ہے، ہڑیا میں بھرا ہوا ہے، اور شام کا جو ناشتہ جو لوگ کھاتے ہیں مہنگے ناشتے، وہ عام طور پر وہ گوشت کی ملاوٹ ہے، وہ گوشت کے اقسام ہوتے ہیں، اس لیے سارے بند ہیں، پتہ ہے کہ کوئی خریدنے آئے گا نہیں۔ تو اتنی مہنگی چیز، اتنی لذیذ چیز اللہ رب العزت نے کس طرح فری میں کھلا دیا۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اچھا یہ جو جانور ہم جو ذبح کر لیتے ہیں نا، 50 کلو کا، 100 کلو کا، 2 من کا، 4 من کا، 6 من کے جانور، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کذالک سخرھا لکم، ان جانوروں کو تمہارے قابو میں اللہ نے دے دیا، ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا۔ ایک جانور اپنا بے قابو ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے معلوم ہے نا؟ کس کے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اگر اس پلخانہ اور ٹکیا پاڑا میں ایسا اگر 10 جانور بے قابو ہو جاتا، 5 جانور اس طرح ہیوی جانور اگر بے قابو ہو جاتا تو بتائے کہ کتنی تباہیاں مچتی، کتنے ہوٹل ختم ہو جاتے، کتنوں کے قدموں تلے وہ رون دیتا، اور کون ان کو ذبح کرتا اگر سب جانور اس طرح بدکنے لگے اور تباہی مچانے لگے۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کذا، اتنی طاقت اور قوت ان جانوروں میں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم لوگ سوچتے ہیں ہم نے عقل سے اس پر قابو پا لیا، نہیں، اللہ نے عقل دیا اور تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوتا ہے تو ساری عقل ختم ہو جاتی ہے، ساری ہیکڑی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر وہ بے قابو جانور، طاقتور جانور، صرف اور صرف 2 وجہ سے اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ نمبر 1 اللہ کے لیے،
اس کے لیے اللہ کے لیے وہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ اس نے کیا کر دیا؟ سر کو جھکا لیا. اور مجھے اور آپ کو نفع دینے کے لیے لو مجھ سے نفع اٹھا لو، میرے کھال سے نفع اٹھا لو، میرے بال سے نفع اٹھا لو، میرے گوشت سے نفع اٹھا لو، میرے ہڈی سے نفع اٹھا لو، مجھے تو آخرت میں چاہیے. یہ جانور، یہ طاقتور جانور، یہ مجھے اور آپ کو پیغام دے کر چلے گئے کہ اگر اللہ کے لیے کٹنا ہو، اگر اللہ کے لیے اگر مخلوق کو نفع پہنچانا ہو تو اپنے آپ کو ایسے ہی قربان تم کر دینا جیسے کہ ہم اور تم جیسے کہ میں کر کے ابھی جا رہا ہوں. کیا اس قربانی کے جانور سے ہم نے کچھ نصیحت لیا؟ قرآن میں اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها، نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، مگر اللہ تمہارے اندر جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے. تقوی کا اللہ نے اتنا اہتمام کاہے کو کیا بھائی؟ نکاح کے وقت تقوی، شادی بیاہ کے وقت تقوی، نماز تقوی، حج تقوی، زکوٰۃ تقوی، روزہ تقوی، قربانی تقوی. کیا بات ہے بھائی؟ یہ کیوں اللہ رب العزت نے ہر ایک کا فائدہ تقوی کا ذکر فرمایا ہے؟ کہ اس لیے کہ تقوی ہر نیکی کی جڑ ہے. تقوی زندگی میں ہے، زندگی بیلنس ہے. تقوی زندگی میں نہیں ہے، زندگی ان بیلنس ہے. تقوی زندگی، جس کے اندر تقوی ہے اس کا خدا اللہ ہے. ایک بات یاد رکھ لیجئے، جس کے اندر تقوی ہے اس کا خدا، اس کا معبود اللہ ہے. جس کے اندر تقوی نہیں ہے، مجھے معاف فرما دیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا معبود اس کا من ہے. اس کا معبود، قرآن میں اللہ نے کہا وَاتَّبَعَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ وَاتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، اس نے اپنے من کو اپنا معبود بنا لیا. قرآن میں اللہ نے کہا جس کے اندر تقوی ہے اس کا معبود اللہ ہے، جس کے اندر تقوی نہیں ہے اس کا معبود اس کا من ہے. جس کے اندر تقوی ہے وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ اپنے من کے سامنے جھکتا ہے. جس کے اندر تقوی ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کی بات مانتا ہے، وہ اللہ کے کیے ہوئے حلال پر چلتا ہے، وہ اللہ کے کیے ہوئے حرام سے بچتا ہے. جس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ اپنے من، اس کا جو حلال کہتا ہے وہ کرتا ہے، من جو حرام کہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا من جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ نہیں کرتا جو اللہ کہتا ہے. حضرت عدی بن حاتم، جو حاتم طائی کے بڑے بیٹے تھے، بڑے مشہور سخی، وہ جب لائے گئے آپ علیہ السلام کے دربار میں، آپ ایمان لے آئے اور انہوں نے ایک اعتراضاً سوال کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے. اللہ کے رسول ہم عیسائی تھے، پہلے اسلام لا لیے، مگر عیسائیت کے دور میں قرآن نے ہم پر بہت گھمبیر الزام لگایا ہے، جو کہ ہم نے ایسا نہیں کیا. کیا الزام لگایا؟ الزام یہ لگایا کہ انہوں نے اپنے پوپ اور اپنے پادریوں کو خدا بنا لیا. جبکہ ہم عیسائی جب تھے تو ہم نے اپنے پوپ اور پادری کو تو خدا تو نہیں بنایا، ہاں ان کی باتوں پر چلتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسکرایا اور مسکرا کر کہا کہ کیا تمہارے پوپ نے، تمہارے پادری نے جس چیز کو حلال کیا ہے تم نے اس چیز کو حلال مانا کہ نہیں؟ بولے ہاں مانے. تمہارے پوپ اور پادری نے جس چیز کو حرام کہہ دیا اس چیز کو تم حرام مانے کہ نہیں؟ بولے ہاں مان لیے. حالانکہ تم کو اس کا علم ہے. اگر میں یہاں سے اس ممبر سے کہہ دوں آج سے شراب حلال ہے، کون کون مانے گا؟ مانے گا کیا میں یہاں سے بچ کر جاؤں گا کہ پتہ نہیں؟ مانیں گے آپ میری بات؟ نہیں مانیں گے. جوا حلال ہے، کھیلیے مسلیان، میں کہہ دوں آپ مان لیں گے؟ امام صاحب بولے تو مان لیں گے کیا؟ نہیں مانیں گے. آپ کو جانتے ہیں کیونکہ آپ میری عبادت نہیں کر رہے. آپ یہاں جو مجھے سن رہے ہیں وہ مجھے نہیں سن رہے، چونکہ میں اللہ اس کے رسول کی باتیں میں کہہ رہا ہوں اسی لیے آپ مجھے سن رہے ہیں، ورنہ میرے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. میں بھی انسان، آپ بھی انسان. تو یہ ہمارا کانسٹیٹوئنسی ہے. مگر ان کا پوپ اور ان کا پادری اور ان کا رہنما ممبر سے یا کسی بھی جگہ سے جو بات کہہ دے اس کو مان لینا، حالانکہ پتہ ہے کہ توریت میں یہ چیز حلال ہے، ہمارا پوپ کہتا ہے حرام. انجیل میں یہ چیز حرام ہے اور ہمارا پوپ کہتا ہے حلال.
لیکن انہوں نے اس بات کو مان لیا. تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا اسی کو کہتے ہیں خدا بنانا. حلال و حرام کا اختیار کسی کے ہاتھ میں دے دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ خدا بنانا. یہ قربانی کا جو یہ عمل گزرا ہے، ان جانوروں نے جو قربانیاں پیش کی ہے، اس بے زبان جانوروں نے جو قربانیاں، طاقتور، یہ قابو میں نہ آنے والے جانور جو اپنے آپ کو قابو میں آئے ہیں، وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کے نام پر آئے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قربانی کے دن گزر چکے، گوشت بھی لگ بھگ ختم ہونے والے ہیں. کیا تقوی آیا ہے؟ یہ جانچنے کی چیز ہے. تقوی ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت، ہر جگہ اس کو جانچا جائے گا. تقوی ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے. تقوی نہیں ہے، ایمان ایسا دل سے اڑے گا کہ پتہ بھی نہ چلے گا، پتہ بھی نہ چلے گا. تقوی کو اختیار کیجئے، تقوی کو اللہ سے مانگیے اور تقوی کی پریکٹس کیجئے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.